الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے فضل و کرم سے اس بابرکت اور بامقصد محفل میں ہم شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں الہدیٰ انٹرنیشنل کے گوجرا کیمپس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل سجانے کی اجازت بھی دی اور تعاون بھی فرمایا۔ اللہ انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کا میں، جن میں بزرگ بھی ہیں، شہر کی معزز شخصیات اور حضرات بھی ہیں، اور نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی کی دعوت قبول فرمائی۔ اس وقت آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ موضوع آج جو ہمارے بڑا اہم بھی ہے اور بڑا طویل بھی ہے، اور موضوع ہے کہ عالمی حالات کے تناظر میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اب یہ موضوع کس طرح بڑا ہے، پہلی بات تو ہے کہ عالم سے مراد کیا ہے۔ یہ عالم دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف اس عالم دنیا کی بات کر رہے ہیں، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، ارتھ کہتے ہیں جی۔ باقی یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، پوری گیلیکسیز کو دیکھیں وہ بھی چھوٹی سی ہیں، کہکشاؤں کو دیکھیں وہ بھی چھوٹی سی ہیں۔ بگ بینگ کے تصور سے ایکسپینڈ یونیورس کا تصور انسانوں کے سامنے کچھ آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمین ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس پوری کائنات کے مقابلے میں، اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو ایک چھوٹے سے عالم دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرنا چاہیے، کچھ اشارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر عالمی حالات کیا ہیں، یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے۔ دنیا کے، اس عالم کے معاشی حالات کیا ہیں، معاشرتی حالات کیا ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، امن کی صورتحال کیا ہے، جنگ کی صورتحال کیا ہے، ڈومیننس کس کی ہے، غلبہ کس کا ہے، کون سی تہذیب اس وقت غالب ہے۔ اب یہ اپنی جگہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، ظاہر بات اس سب پر کلام تو نہیں ہو سکتا، تو اشارتاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگلی بات، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، تو ہم سے مراد کون، ہم کون ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلا سوال سکھایا جاتا ہے تم کون ہو، پہلا جواب کیا سکھایا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور اگلی بات ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم سے مراد یہ امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہمارے کرنے کے کام، یہ اپنی جگہ تفصیل طلب بات ہے۔ ہمارے کرنے کے کام وہ بھی جو میری اور آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے کرنے کے کام وہ بھی جو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے۔ تو اگر صرف اس عنوان کو کھولیں تو یہ اپنی جگہ یہ عنوان وضاحتیں چاہتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے بات مکمل بھی کرنی کسی درجے میں۔ تو آئیے براہ راست موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس عالم دنیا کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ 3 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں آئی، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ ہے، مگر یہ اصل ہے ہی نہیں، اصل اس کے ورے ہے، اس کے پیچھے ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ظاہر کو ماننے سے شروع نہیں ہوتا، میرا اور آپ کا ایمان غیب کو ماننے سے شروع ہوتا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، سورۃ البقرہ کی شروع ہے۔ لیکن آج اس دنیا پر ایک مادہ پرستانہ سوچ، بلکہ ایک مادہ پرستانہ تہذیب، ایک دجالی تہذیب، ایک دھوکہ، ایک ڈسپشن اتنا غالب ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں پڑھوایا گیا، سینگ از بلیونگ، سینگ از بلیونگ، جو نظر آ رہا ہے اسی کو مانیں گے۔ حالانکہ یہ کفریہ کلمہ ہو جائے گا، اس سے کہ ہم تو اسے مانے بیٹھے ہیں جو نظر نہیں آتا،
نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول اللہ کو دیکھا ہے علیہ السلام، نہ جبرائیل کو دیکھا علیہ السلام، نہ نزول قرآن کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا. میرا اور آپ کا ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ عالم دنیا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے و فریب کی سوا کچھ نہیں. لیکن بہرحال یہ دنیا کی حقیقت تو ہے. اللہ یہ بھی بتاتے امتحان کے لیے ہے. إِنَّا مَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ کہف کے شروع میں ہے جو کچھ زمین پر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے سجایا ہے، اس کو ہم نے آرائش دی ہے، زینت دی ہے، اٹریکشن رکھی ہے، یہ دنیا کھینچتی ہے. مگر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ دنیا ایک حقیقت ہے اس معنی میں کہ عمل کی مہلت ادھر ہے، ورنہ اس کی مال و اسباب کی حیثیت. صحیح مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا، بکری کا مردار بچہ، اس کے کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا پڑا ہوا. آپ نے دریافت فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدے؟ حضور ہم میں سے تو کوئی نہ خریدے. کان اس کے کٹے ہوئے، پیٹ اس کا پھولا ہوا، مردار بدبو مارتا ہوا، کوئی نہ خریدے. فرمایا کہ اللہ کی قسم جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمزور، کمتر، حقیر، ذلیل، رذیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کے نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر. اصل ایک اہمیت اللہ کی نگاہوں میں سنیے کہ اور وہ ہے مہلت عمل یہاں پر دی گئی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پھر اللہ یوں بھی بتاتا ہے یہاں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ تمہارا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے کیا جملے ادا کرتے ہیں ہم، کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو چلا گیا، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. یاد رہے ہمارا ڈیسٹینیشن یہ دنیا نہیں، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہاں رہتے ہوئے کرنا وہ ہے کہ کل پہنچ سکے کامیابی کو. یہاں رہتے ہوئے کرنا وہ ہے، فکر وہ کرنی، عمل وہ کرنا ہے، محنت وہ کرنی، اسٹرگل وہ کرنی ہے، جان وہاں لگانی ہے کہ کل کی کامیابی مل سکے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کے شروع میں کہ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو جس عالمی حالات کی بات کر رہے اس عالم کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے. جب یہ یقین ہوگا تو مرعوب ہو کر تجزیہ نہیں کریں گے. توجہ کیجیے گا، جب یہ یقین ہوگا یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی، آخرت دائمی ہمیشہ رہنے والی، ہم بھیجے ادھر گئے ادھر کی تیاری کے لیے، یہ منزل نہیں یہ گزرگاہ ہے، منزل ادھر آخرت میں ہے. جب اس یقین کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا سے مرعوب نہیں ہوں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے آج تو دین کی دعوت کا کام کرنے والے، دین پریزنٹ کرنے والوں سے بھی تقاضا ہے کہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آیا کریں. اٹریکٹیو آپ کا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، آؤٹ لک ہونا چاہیے، گیٹ اپ ہونا چاہیے، امپریشنز اچھے ہونے چاہیے. نہ بھائی نہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے یروشلم کا چارج لینے کے لیے، بہت تفصیل ہے اس کو چھوڑتے ہوئے ایک بات کہا کسی نے کہ ذرا کپڑے تھوڑے درست کر لیں، بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یروشلم کا چارج لینے جا رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن. تو جب یقین آخرت کا ہوگا، توکل اللہ کی ذات پر ہوگا، منزل آخرت کو بنائیں گے تو دنیا کو زیادہ گھاس نہیں ڈالیں گے. مہاتیر محمد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ملیشیا کے صدر. تو کسی غیر مسلم نے کہا تم ترقی کر ہی نہیں سکتے مسلمان، کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تو دنیا تمہارا مقصود ہے ہی نہیں، دنیا تمہارا مقصود اور مطلوب ہے ہی نہیں، تم تو آخرت کے طلبگار ہو. تو دنیا ضرورت کی حد تک ہوگی، مقصود نہیں بنے گی. ہے ذرا کمپلیکیٹڈ بات، پیچیدہ بات ہے، لیکن بات بالکل صحیح. سیدنا عمر حضور کے حجرے میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تہبند آپ کی جس میں اتھر پر تھا، کسی بوریے وغیرہ پر آپ لیٹے تھے، نشان اس کے پڑ گئے. سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، بلکہ پوچھا حضور نے کیوں روتے ہو؟ فرمایا کسریٰ اور یہ قیصر، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مخملی بستروں پر سوتے ہیں. اللہ کے رسول آپ کی یہی کیفیت ہے؟ فرمایا عمر تم اس پر راضی نہیں کہ اللہ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت مل جائے؟
اللہ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت مل جائے۔ تو بھائی جب یہ یقین ہوگا نا کہ آخرت اصل ہے، دنیا گزرگاہ ہے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، پھر تجزیہ کرتے بھی مرعوب ذہن نہیں ہوگا، غلامانہ ذہن نہیں ہوگا۔ آج تم غلامانہ ذہن والے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، بڑے ابھی جون کا مہینہ گرمی ہے نا بھائی، جون جولائی میں گرمی شدید ہوتی، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی، ولیمے کے دن 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے، شدید پسینے بہ رہے ہوتے ہیں، 2 پنکھے بھی پیچھے لگاتے ہیں، کیوں بھائی؟ مرغوبیت ہے بھائی، سوٹڈ بوٹڈ ہوں گا تو لگوں گا دولہا ہوں میں، سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس کے ساتھ کھڑوں گا تو لگے گا کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان نیچرل ہے، غیر فطری، وہ پوری ٹائٹ کر کے باندھی ہوئی ہے، اندر ایک بنیان، اس پر ایک شرٹ، اس کے اوپر جناب ایک کوٹ، ہے کہ نہیں؟ جون جولائی کے اندر پسینے بہرے کر رہا ہے، کیوں؟ دماغ مرعوب ہو چکا ہے، دماغ ہمارا غلام ہو چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے سوٹڈ بوٹڈ ہوگا تو یہی امپریسو ہے، یہی جناب وہ ہے، اور نہ بھائی نہ۔ لندن میں جھاڑو دینے والا، نیو یارک میں جھاڑو دینے والا ہم سے زیادہ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہو جاتا ہے، ہم سے زیادہ فلوئنٹ انگلش بھی بول لیتا ہے۔ انگریزی بولنا کوئی کمال تھوڑی، ایک لینگویج ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، مگر انگریزی بولتا ہوگا تو یہ مولوی پسندیدہ ہے، انگریزی بولتا ہوگا تو امپریسو بات کرے گا، اور نہ بھائی نہ، ادھر کا جمع دار معاف کیجیے گا وہ ہم سے زیادہ فلوئنٹ انگلش بول لیتا ہے۔ یہ مرعوبیت کے ساتھ تجزیے، یہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ تجزیے، یہ امت کو کبھی کھڑا نہیں کر سکتے۔ آئیے جناب موضوع کو آگے بڑھائیں۔ عالمی حالات کیا ہیں؟ حالات بہت سارے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی جاپان کی آپ بات کریں تو وہاں بوڑھے کثرت کی تعداد میں ہو گئے، جوان ختم ہو گئے، اور جاپان والے پاکستان والوں کو کراچی وغیرہ میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیز میں جاپنیز لینگویج سینٹرز بناؤ، تمہارے بچے جاپنیز سیکھیں گے، ہم تمہارے بچوں کو جاپان میں اکوموڈیٹ کریں گے، کیونکہ بوڑھے بہت ہو گئے، جوان ہمارے پاس نہیں۔ فرانس، بوڑھے بہت زیادہ، ورلڈ وار 2 کے بعد ان کے بعد جوانی ختم ہو گئے، اس وقت فرانس نے اعلان کیا حکومتی سطح پر جو بچے پیدا کرے گا ریاست اس کو سپورٹ کرے گی۔ جب بھی فطرت سے مقابلہ کریں گے یہ نتیجے نکلنے۔ آج برطانیہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت ان خواتین سے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو باہر سے مائگریٹ کر کے برطانیہ میں آئے، لوکل پروڈکشن ہو ہی نہیں بیچاروں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتوں کے بارے میں آسٹریلین، امریکن، کینیڈین، یوکے والے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، کتوں کے نام پر پوری وہ وراثت جو ہے وہ وصیت کر جاتے ہیں ان کے تصور کے مطابق۔ کتوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر موجود ہیں، مرتی اولاد تو مرتی رہے، اولاد نہ ہو تو نہ ہو، کتا یا کتیا ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تہذیب ہے، ہاں کچھ ترقی بھی ہے، اس کا ڈیو کریڈٹ انہیں ہمیں دینا چاہیے، ایک ترقی بھی ہے سائنٹیفکلی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اینڈ سو آن، یہ ڈیو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے ہمیں۔ لیکن دوسری آنکھ بیچاروں کی بالکل بند ہو گئی، ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں، نہ ہی خدا ملا، نہ ہی صنم، نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے۔ ان غریبوں کو جو مس کر رہی ہے وہ اسپرچویلٹی ہے، وہ روحانیت ہے، وہ وحی کی تعلیم ہے، جو ہم لیے بیٹھے مگر نہ کھولتے ہیں نہ ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تجزیے بہت ہو سکتے، 3 سطحوں پر تجزیے دیکھ لیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا قیمتی ایک تجزیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جو ایک دجالی تہذیب ہم پر غالب ہے، دجل دھوکے کو کہتے ہیں، دجال شخصیت ہے۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے دعا سکھائی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، المسیح الدجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو آئے گا جب آئے گا، مگر ایک دجل، ایک دھوکہ آج اس دنیا پر غالب ہے، اور وہی مادہ پرستی کی سوچ کے نتیجے میں 3 چیزوں پر توجہ خوب ہے، دوسری 3 چیزیں بحث سے باہر ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کائنات نظر آ رہی، بھائی رشینس نے لیونک بھیجے، اسپوتنک بھیجے، آج ناسا والے شٹل بھیجتے ہیں، جا کے ریسرچ کرتے ہیں، کچھ پلانٹس جو ہے وہ انہوں نے ڈسکور بھی کر لی۔ ہاں کائنات نظر آ رہی، کائنات کی گیلیکسیز نظر آ رہی، ان کے سولر سسٹمز نظر آ رہے ہیں، گیلیکسیز ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی اینڈ سو آن۔ ہاں جی کائنات نظر آ رہی ہے، خالق کائنات نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں اس کو، تو بحث سے باہر معاذ اللہ۔ اچھا دنیا نظر آ رہی، دنیا کا عروج، زوال، خوشی، غمی، جنگ، امن اینڈ سو آن نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ آخرت کو دیکھ کر آیا نہیں؟ خدا کو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہو؟ ٹیسٹ کر کے آخرت کے معاملہ کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہو؟ نہیں۔ نظر آتی نہیں، بحث سے بات۔ جسم نظر آتا ہے، کھانا پینا، سونا، مشقتیں، خوشی، راحت، سردی، گرمی، لباس، کھانا پینا، آسائشیں، سب نظر آ رہا ہے۔ روح نظر آتی؟ روح دکھائی دیتی؟ کس نے دیکھی آج تک؟
لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے کہ روح ہے، فلاں جرمز وہ ہیں، ہاں ٹیسٹ بتا دے گا. روح موجود ہے، کوئی ٹیسٹ بتا سکتا ہے؟ تو اللہ نظر نہیں آ رہا، آخرت نظر نہیں آ رہی، روح نظر نہیں آ رہی، بحث سے باہر. کائنات نظر آ رہی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، دنیا نظر آ رہی، بحث ہی بحث. چیک کر لیں. روح سے متعلقہ مسائل کسی ہیڈ لائن نیوز میں آتے ہیں؟ روح کا درد اللہ، روح کی تکلیف اللہ اکبر، روح کی آبیاری، روح کی گروتھ، روح کی ترقی نہیں. آخرت کے بارے میں کوئی ہیڈ لائن نیوز جنت کے بارے میں کبھی آتی؟ آخرت کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں نہیں. خدا کے بارے میں کوئی ہیڈ لائن نیوز آتی؟ ایک آدھ کو دینی چینل ہوگا تو کوئی دکھا دے گا، دینی محافل میں بس بات ہوتی ہے. بہرحال ایک یہ ہے اس وقت عالمی سطح پر 3 کے مقابلے میں 3 پر توجہ. خدا بحث سے باہر، خالق کائنات وہ بحث سے باہر، آخرت وہ بحث سے باہر، اور روح وہ بحث سے باہر. اسی دجل کے فریب میں کبھی کبھی مسلمان بھی کچھ جملے کہہ جاتے ہیں. بڑا زبردست ڈاکٹر ملا بھائی، 2 ہی ڈوز میں میرا بیٹا کھڑا ہو گیا. اچھا ڈاکٹر تو یاد رہا، شفا دیتا کون ہے؟ بھول گئے، ذکر نہیں آتا خدا کا. میں نے جان لگائی اپنے بچے کے پیچھے، دن رات ایک کیا، بہترین ٹیوشن دلوائی، ہی گاٹ اے اسٹارس، وہ جو کیمبرج میں چلتا ہے، یا اس نے اتنے پرسنٹیج دی. میں نے خدا کہاں گیا؟ اللہ کی بات دماغ سے اجل. ایک تو یہ ہے عالمی حالات کا پہلو. لیکن ساری بات آپ یہ نہیں سننا چاہیں گے، آپ سننا چاہیں گے بھائی امریکہ کی بات کرو، اسرائیل کی بات کرو، جی فلسطین کی بات کرو، کشمیر، بالکل بات ہونی چاہیے. تو عالمی سطح پر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر براہ راست میں بات کرنا چاہوں جو میرے دل میں ہے تو پچھلے 100 برس اٹھا لیں، ظلم کی ایک داستان آپ کو نظر آئے گی، اور ایک مظلوم ملت آپ کو نظر آئے گی، امت نظر آئے گی جس کو مسلمان کہتے ہیں. براہ راست میں بس جو دل کی بات ہے اسی پر آ جاتا ہوں. کشمیر اٹھا لیں، فلسطین اٹھا لیں، 70 برس سے اوپر ہو گئے. برما کو یاد نہیں رکھتا. بوسنیا ہم نے دیکھا، ہارٹ آف دا یورپ میں، یورپ کے قلب میں ایتھنک کلینزنگ مسلمانوں کی، کلمے کے ماننے والوں کی. چیچنیا ہم نے دیکھا، عراق ہم نے دیکھا، لیبیا کو مٹایا، اس کے ایٹمی دانت نکالے، عراق کو ختم کیا، افغانستان میں انویژن ہوا. 100 برس کی، پچھلی 100 برس کی تاریخ اٹھائیں، ایک مسلسل ظلم اور ستم کی کیفیت ہمیں دکھائی دے گی. اور سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ مسلمان. سب سے سستا خون مسلمان، سب سے زیادہ لاشیں مسلمان. تو اگر پورے عالم کی سطح پر دیکھیں، اس وقت مظلوم ترین، پٹنے والی، کٹنے والی، مرنے والی، ذبح ہونے والی اگر امت ہے تو یہ امت مسلمان. بس میرے علاقوں کے نام لے لیے، باقی کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اگر ان عالمی حالات کو دیکھیں تو کچھ اقوام ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب قومیں تم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. سنن نبی داؤد شریف کی روایت، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد آواز دیتی کہ آؤ کھانا کھائیے، اور سب ٹوٹ پڑتے. گلف وار 1991 میں عراق کے خلاف ہوئی، 31 ممالک کا اتحاد تھا اس کے خلاف. 9/11 کا ڈرامہ رچانے کے بعد افغانستان میں انویژن ہوا، 50 ملکوں سے زیادہ کا اتحاد تھا امریکہ کے ساتھ. اور اس وقت جو کچھ ہے ایران کے خلاف جو کچھ ہوا، ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ذہن میں رکھیں وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسرائیل کا چل رہا ہے مستقل. آج جو ساری فلائٹیں کینسل ہو گئی، کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں پہنچا، الیکٹرانکلی سب کی سگنیچر کر دی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی، اور ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک MOU سائن ہوا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. کوئی زیادہ اسے توقعات نہیں لگانی چاہیے ہمیں. اور اسرائیل صاف صاف کہہ رہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے بھائی. نیتن یاہو بھی کہہ رہے، اس کے وزیر بھی کہہ رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے بھائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسرا تم نے کیا ہوگا، ہم پر اپلائی نہیں ہوتا. نہ لبنان میں ہم نہیں روکیں گے، فلسطین کی تو بات ہی نہیں آ رہی. مجھے معاف کیجیے گا، فلسطین کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر رہے. وہاں بھی کوئی سیز فائر ہوا پڑا ہے، اس کے بعد بھی ہزاروں شہادتیں ہو چکی، خاموشی سے سارا دھندا چل رہا ہے. اور وہ گریٹر اسرائیل جس کا جھنڈا نیتن یاہو UNO میں لہرا لہرا کر دکھاتا ہے، اس کی طرف پیش کرنی چل رہی. اس وقت انسانیت کے بھی سب سے بڑے دشمن، مسلمانوں کے بھی سب سے بڑے دشمن یہی یہود ہیں. توجہ کیجیے گا، پہلے نبی آدم علیہ السلام، ان سے حسد ہوا تھا شیطان کو، وہ دشمن بنا اور ساری انسانیت کا دشمن بنا. پہلے نبی آدم علیہ السلام سے دشمنی اور حسد شیطان کو ہوا، وہ ساری انسانیت کا دشمن بنا. آخری رسول امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو حسد ہوا تھا؟ یہود کو. پہلی بارے میں البقرہ میں
حسدا من عند انفسهم، قرآن الفاظ لے کر آتا ہے پہلے نبی سے حسد شیطان وہ دشمن بنا انسانیت کا، آخری رسول علیہ السلام سے حسد یہود کو، وہ ساری انسانیت کے سب سے بڑے دشمن۔ وہ کہتے تم لوگ تو جینٹائلز ہو، تم تو جانوروں سے بدتر ہو۔ فلسطینی بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو کہتے کیڑے مکوڑے، ان کو مسلنا ہمارا حق ہے، ان کو قتل کرنا ہمارا حق ہے، ان کو لوٹنا ہمارا حق ہے۔ ان کی کتاب تالمود میں لکھا ہے بدترین دہشت گرد جن کی سو کالڈ مذہبی کتاب دہشت گردی سکھاتی ہے وہ یہود ہے، بلکہ صہیونی صحیح اصطلاح بنے گی۔ وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اپنی جگہ مستقل چل رہا ہے، اور بہانے بازیاں ٹرمپ نے کی، جو دو چار گالیاں سنا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نیتن یاہو نے ساری دنیا کی گالیاں سنی تو ایک دو چار اور سننے سے کیا فرق پڑ جائے گا اس کو۔ وہ منصوبہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس عالمی سطح پر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک طرف ایران کا معاملہ، بہرحال جی اہل تشیع کے ساتھ ہمارے عقائد کا تو اختلاف شدید ہے، اہل سنت کا، مگر اس وقت بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہے کہ کیا یہ موقع ہے اس فرقہ واریت کو اجاگر کرنے کا، یہ موقع ہے اسٹیج پر آنے کا اور بربادی آئے ایران کے اندر اور تباہی مچے ایران کے اندر، یہ موقع تو نہیں۔ حساس جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حساس بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، تو دو جملے بھی نکالنا مشکل پڑ گیا۔ تو بھائی پھر نیتن یاہو کی حمایت کرو، پھر ٹرمپ کی حمایت کرو، پھر گریٹر اسرائیل کی حمایت کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اور ایران کے بعد کون رکاوٹ ہے؟ پاکستان ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلی یا پھیلتی ہے تو ایران تو ہمارے صحن میں ہے، پھر تو ہم پر آنی ہے مصیبت۔ اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہوش کے ناخن تو لیں۔ پھر ڈیوائیڈ کیا کر دی؟ یو اے کو سعودی عرب کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، مسلم امہ کو ڈیوائیڈ، عرب اربوں کو ڈیوائیڈ، تاکہ وہ اسرائیل اپنے منصوبے پورا کرتا چلا جائے۔ یہاں ہماری اس امت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت، کرنے کے کاموں میں بات آ جائے گی انشاءاللہ، ناخن لینے کی ضرورت، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کب تک جو ہے وہ بھکاری بنیں گے امریکہ کے، جوتے چاٹیں گے ان لوگوں کے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ ہنری کیسنجر جیسے شخص نے کہا کہ امریکہ کا دشمن تو بچ سکتا ہے، امریکہ کا دوست کبھی نہیں بچ سکتا، امریکہ کا دوست کبھی نہیں بچ سکتا۔ اور ہمیں ڈر لگا ہوا ہے، یہ اتنی تعریفیں جو ہمارے ذمہ داران کی ہو رہی ہیں امریکہ سے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ان ظالموں کے شر سے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کی، ذمہ داروں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیوائیڈ عربوں کی گئی، یہ ایران ایک طرف، باقی مسلم ورلڈ کو ایک طرف کھڑا کرنے کی بات کی گئی، یہ کیا ہے آخر؟ ان کو کمزور کر کے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پہلو میں نے عالمی حالات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہا، ورنہ مسائل اور بھی ہیں، سیاسی معاملات کے اعتبار سے، معاشی معاملات کے اعتبار سے، معاشرتی معاملات کے اعتبار سے مباحث بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے فوکس کیا امت مسلمہ کی کیفیت کو۔ اور اس وقت جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے پہلے محسوس ہونے لگا کہ وہ دھاوا بھولیں گے مسجد اقصیٰ، جس طرح وہاں جا کے اسرائیلی ذمہ داران نے جھنڈا بھی لہرا دیا اسرائیل کا۔ اب یہ باتیں کو بہت دور محسوس نہیں ہوتی، اس اعتبار سے امت کے بڑی خواہوں کو بھی بات کرنی چاہیے، اور امت کے بڑوں کو اور امت کے ذمہ داران کو توجہ کرنی چاہیے۔ اگر نیٹو کا ایک اتحاد بن سکتا ہے تو مسلمانوں کا اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ کہاں چلی گئی 31 ممالک کی فوج بنی تھی نا؟ 31 ممالک کون سے؟ مسلم ممالک، اور سربراہ کون تھے اس کے لیے؟ ہمارے ایکس آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ 31 ممالک کی فوج، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا عربوں کی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، یا ایران کے مقابلے میں بنائی گئی تھی؟ کیا تھا آخر؟ کدھر گئی وہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور OIC کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے بڑوں نے، بھٹو صاحب کا دور تھا، شاہ فیصل مرحوم تھے، OIC کا جو چارٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک ہی ریاست فلسطین کی بس، دارالحکومت اس کا یروشلم، اور اقصیٰ کی حرمت کی حفاظت اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اگر ہمیں عسکری طور پر بھی، سنیے گا، ملیٹریلی عسکری طور پر بھی ہمیں اقدام کرنا پڑے تو ہم کریں۔ لیکن وہ OIC کا حال کیا ہے؟ ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، OH
OIC، اچھا ایسا ہو گیا، اچھا فلسطین میں پھر ایسا ہو گیا، چلو بھائی OIC والوں کو بلاؤ، ایک قرارداد پاس کرو، چھٹی کھاؤ پیو گھر چلے جاؤ۔ یہ OIC تنزل ہے، یہ ہے سلسلہ اس وقت بہرحال۔ تو یہ جناب عالمی حالات، ایک طرف وہ دجل کا پہلو بھی ذہن میں رہے، ہماری منزل بھی سامنے رہے، یہ بھی ذہن میں رکھے، میری موت تو ابھی واقع ہو جائے گی، پتہ نہیں معاملات کب جا کے آگے اور بڑھیں گے، تو مجھے اپنی بھی فکر کرنی کل کی جواب دہی کے اعتبار سے، اس لیے سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور عالمی حالات کا ایک وہ پہلو کہ 100 برس کی تاریخ اٹھائیں، سب سے زیادہ پٹنے والی، کٹنے والی، مرنے والی اگر کوئی قوم ہے، ہم تو امت کہیں، وہ مسلمان۔ اب آئیے اس کا تھوڑا سا تجزیہ ایک اور اعتبار سے، بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا، ہم کٹیں، کشمیر میں ہم پٹیں، بوسنی میں ہم مریں، شہید کیے جائیں فلسطین میں، عراق میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، افغانستان میں، لیبیا میں، برما میں، اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ حساس سوال ہے۔ کیا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا اللہ نے فرعون کو غرق نہ کیا، نمرود کو ہلاک نہ کیا، سمود کو نہ مٹایا، عاد کو ختم نہ کیا، نشان عبرت نہ بنایا؟ پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اتنی پیاری امت، یہ چنی ہوئی امت، یہ خیر امت، یہ بیسٹ آف دا امہ، اس کی ساتھ یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ آئیے تجزیہ اور آپ کے سامنے رکھیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اور بالکل آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیوں ہمیں پڑھوایا جا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راہ سے بچا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا اور وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ مسند احمد کی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود ہے۔ ضالین کون ہے؟ مسند احمد کی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد نصارہ ہے۔ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ البقرہ، غالب حصہ یہود کے بارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں سے۔ البقرہ کے بعد اگلی سورت کون سی؟ آل عمران، بڑا حصہ نصارہ کے بارے میں آتا ہے، ضالین کے بارے میں۔ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد دلایا جا رہا ہے تم مغضوب علیہم والی حرکتیں نہ کرنا، تم ضالین والی حرکتیں نہ کرنا۔ اور ان کے کرتوت اللہ نے البقرہ میں پہلے یہود کے بیان کیے، پھر نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب۔ مشہور آیت ابھی مغرب میں بھی ہم نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ البقرہ آیت نمبر 153۔ تو 150 آیات میں کیا ہے؟ 150 آیات میں بڑا حصہ بنی اسرائیل میں سے یہود کے بارے میں، ان ہم سے پہلے وہ امت تھے، امت مسلمہ تھے، انہیں ذمہ داری دی گئی تھی کتاب کے حوالے سے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے اعتبار سے، انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں، ان کی وہ تاریخ پہلے آئی ہے 150 آیات میں سے اکثر حصے میں۔ پھر ہم مسلمانوں سے خطاب ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، جب ملا کر رکھتے تو ایک جیسا ہوتا ہے نا بالکل۔ جو حالات بنی اسرائیل پر آئے وہ ہم پر بھی آئیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام۔ سنیے، قرآن کریم 2 مرتبہ البقرہ میں بتاتا ہے، فضیلت ان کو بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 122، اللہ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل، اسرائیل ویسے کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ آج تو ایک ملک کا نام ہے، لفظ بڑا پیارا ہے، اسرائیل۔ اسر کہتے ہیں، یہ ہبریو ہے، یعنی جس زبان میں تورات نازل ہوئی، عربی کی بہن زبان، سسٹر لینگویج۔ تو اسر کہتے ہیں غلام کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام، یہ اپنی جگہ بڑا پیارا ہے۔ آج جو اسرائیل قائم ہو تو دھونس دھمکی کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال ان سے جو نسل چلی وہ آگے بنی اسرائیل، انہی میں یہود ہے، انہی میں نصارہ۔ بہرحال البقرہ میں غالب حصہ یہود کے بارے میں اللہ فرما رہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ البقرہ کی آیت 47 بھی، البقرہ کی آیت 122 بھی، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر اس وقت کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت ہوتی ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ دنیا میں تنخواہ ملتی تو کام کے ساتھ، کاروبار میں نفع ملتا تو جان لگانے کے بعد۔ تو امت والی فضیلت گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن آرڈر پہ نہیں ملتی، مسیاں کر کے سسیاں کر کے نہیں ملتی، جان کھپا کر ملتی ہے فضیلت۔ فضیلت دی تھی کس لیے؟ کتاب کو تھامنا۔ فضیلت دی تھی کس کے لیے؟ پیغمبر کا ساتھ دینا۔ یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی البقرہ میں ہے آیت نمبر 101 میں، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس سے پش ڈالا ان بنی اسرائیل یہود، تورات کو۔ سورہ جمعہ میں تو اللہ نے گدھے کی مثال دی،
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اس کو نہیں انہوں نے نبھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف کی آیت 175 کا مطالعہ کرے، بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد کا ذکر ہے، اللہ نے کتے کی مثال دی ہے۔ آیات الہی کا علم پہنچا، دنیا کی محبت میں ڈوبا، اللہ کی آیات کو فراموش کیا، اللہ نے کہا کہ کتے کی مثال اس کے لیے۔ اور آگے اسی الاعراف کی اگلی آیات میں بتایا کہ پوری قوم کی مثال ہو سکتی جو اللہ کی آیات کو فراموش کرے۔ میں تفصیل نہیں جا رہا، اشارے کر رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب پر سے پوچھ ڈالی، پیغمبر کا ساتھ دینے کا موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام فلسطین جاؤ قتال کرو، عمالقہ موجود ہے قوم، مشرکین کی قوم، حملہ کرو ان پر، قتال کرو، خطہ زمین حاصل کرو، تاکہ تورات سے پڑھنے کے لیے نہیں دیے، نافذ کرنے کے لیے دیے، نافذ کرو اس کو۔ جب قتال کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کر اب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ صاف کورا جواب دے دیا وقت کے پیغمبر کو آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہی بنی اسرائیل جب انہوں نے کتاب فراموش کی، انہوں نے جب پیغمبر کا ساتھ نہ دیا، قتال کے میدان سے بھاگ لیے، بلکہ قتال کے تقاضے سے بھاگ لیے، اور جب دنیا کی محبت میں ڈوبے، الفاظ نوٹ کیجئے گا، آگے ہمارا بیان بھی آنا ہے، اس امت کا حال بھی آنا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبے اتنے کہ ہمیں ان میں ساری چاہتا ہے الف سنہ، ہزار برس کی عمر اس کو مل جائے، اتنے دنیا کے حریص ہوئے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو پس سے پشت ڈالا، پیغمبر کی نصرت نہیں کی، دین کے تقاضے پورے نہیں کیے، دین کی جد و جہد میں پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہی البقرہ جہاں ان کی فضیلت کا ذکر ہے، اسی البقرہ کی آیت 61 میں، البقرہ کی آیت 61 میں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ جنہیں کہا تمہیں فضیلت دی، فضیلت ذمہ داری کے ساتھ، آخرت کو مطلوب بنانا، دنیا کی محبت میں نہ ڈوبنا، کتاب کو تھامنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، پیغمبر کا ساتھ دینا، کھڑے ہونا ان کے ساتھ، ان تقاضوں کو فراموش کیا۔ انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ پھر ان کی تاریخ ہے جو زوال سے لوگ گزرے ہیں، بخت نصر کے ہاتھ میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، ٹائٹس رومی کے ہاتھ میں ان کی پٹائی ہوئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں مفسرین نے وہ تفصیلات بیان کی ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اس کا وقت نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث دہرا لیجیے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ اب ذرا کڑوی بات، آج تورات یا انجیل ویلڈ کتابیں ہیں، آج ویلڈ کتاب کون سی؟ قرآن کریم۔ کدھر ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ختم قرآن کی محفل میں سنایا جاتا ہوں، پیسے بھی دلوایا جاتا ہوں۔ 1% لوگ ہیں ہمارے ملک میں 1% شاید جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو مکمل۔ اور یہ ہوا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مسجد، مدارس، علماء اور میڈیا، 7 جگہ اس پر ڈسکشن کرنے کے بعد اس فگر پر ہم پہنچے 1% آبادی ہمارے ملک کی ہوگی شاید جس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھا ہوگا۔ قرآن ایک دفعہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، کتنی مرتبہ؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ 10 برس کا بچہ قرآن، 100 برس کا بوڑھا قرآن، امام کعبہ قرآن، افغانستان کا بھائی ہوگا قرآن، امریکن، افریقن ہو، یو کے یا کینیڈا کا ہو یا بنگلہ دیش یا پاکستان کا ہو، قرآن 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 و قرآن۔ اتنا قرآن سے اللہ ہمیں گزارنا چاہتا ہے، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف اللہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، پتہ ہوگا تو آگے کی بات ہوگی، پتہ ہی نہیں۔ دنیا جہاں کی ایجوکیشن ہے، اتنا پڑھ رہے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پاکستانی پڑھا رہے ہیں، ناسا میں پاکستانی جا کے سرو کر رہے ہیں، ورلڈ بینک میں پاکستانی جا کے سرو کر رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جا کے جو سرو کر رہے ہیں، بل گیٹس کو جا کے سرو کر رہے ہیں پاکستانی۔ سارا دماغ کدھر چلا گیا ہمارا؟ غیروں کے پاس چلا گیا۔ اب اعلیٰ ترین دماغ ہے، اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ پھر بھی ہم شکوے کریں کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مصیبت آتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ذلت ہوتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کی۔ پوچھو نا قرآن سے، ان اللہ، بلکہ پہلے قرآن کی آیت، انہ لقول فصل وما هو بالہزل،
قرآن پاک سورہ طارق آیت نمبر 13 اور 14، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے. ہم اردو میں کہیں گے زندگی موت کا مسئلہ. وما ہوا بالہزل، کوئی بیکار شے نہیں جس کو تم نظر انداز کر دو. مسجد میں ہے تو مٹی پڑ رہی ہے اس پر، گھر میں ہے تو مٹی پڑ رہی ہے اس پر. کبھی بیٹی کو جہیز میں دیا تو وہ جزدان سے کھلا ہی نہیں، کبھی نکلا ہی نہیں اس میں سے. اس سے تو نہیں تھا قرآن. یہ ڈیسائسو ورڈ ہے. کیسے ڈیسائسو ہے، کیسے یہ فیصلہ کن کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اس کو اقبال نے کہا ترجمانی کے طور پر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. اس قرآن یہ فیصلہ کن کلام ہے. ہماری اس امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ. اور آخرت، اصل تو آخرت ہے، آخرت میں بھی ڈیسائسو ورڈ ہے، یہی فیصلہ کن کلام ہے. مسلم شریف کی ایک اور روایت، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا، یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. ادھر بھی قرآن فیصلہ کن کلام. اور سنیے اللہ کے رسول کی حدیث کتنی واضح ہے. اشارہ کر چکا ہوں میں کیوں یہ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی، چن چن کے ہمیں کیوں مارا جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب قومیں مل جل کر تم پر حملہ کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیں. جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد آواز آتی ہے کہ آئیے لوگ ٹوٹ پڑتے کھانے پہ. اور شادی بیاہ کے کھانے پہ کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں ہمارے یہاں؟ لگتا ہے کہ اس کے بعد کھانے کا موقع شاید. بہرحال عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہ بل انتم کثیر، بڑی کثرت میں ہوں گے تم لوگ. ہر پانچواں شخص کم و بیش زمین پر مسلمان ہے اس وقت. ہر پانچواں شخص کلمہ پڑھتے محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا رسول اللہ اتنی تعداد کے باوجود یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن. یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج اللہ کا ڈر اتنا نہیں جتنا ٹرمپ کا ڈر ہے. کیسے عربوں نے اپنی ذلت کا سامان کیا، کیسے اپنی بچیوں کو رقص سرور کی محفلیں سجانے پر کھڑا کیا ٹرمپ کے استقبال کے لیے. کس طرح جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ اس کو گفٹ کیے ہیں. اللہ اکبر کبیر. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ یہود بھی ڈوبے تھے نا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج ہمارا یہ تو اچھی محفل ہے ماشاءاللہ، بابرکت محفل ہے. ذرا شادی بیاہ کی محفل میں، آفس کی گیدرنگز کے اندر کبھی موت کی بات کریں تو یا کوئی اچھی بات منہ سے نکالیں. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں 52 ایئرس کا ہوں. ابھی میں نے پچھلے جمعے کراچی میں ایک جنازہ پڑھایا. 41 سال کا نوجوان، بڑا ہائیلی کوالیفائڈ. میرے 2-4 دوست چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وہ بھی اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے. بھائی کیا ہو؟ بس چھوٹا سا کوئی انفیکشن ہوا، ہاسپٹلائز ہوا، وینٹیلیٹر پہ گیا، انتقال ہو گیا. 41 سال کی عمر. اور باقی بھائی یہ تو 41 سال بھی بہت ہے. آپ نے بھی دفنائے، میں نے تو غسل دیے ہیں بچوں کو. 3 دن کے بچے، 1 سانس 2 سانس لینے والے بچے کو، 3 دن کی بچی کو، 1.5 سال کی بچی کو جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھ سے دفن کیا. آپ کی میری کوئی شیورٹی؟ جب آخرت مکتوب اور مقصود ہے تو موت کے لیے تیار کیوں نہیں ہوں گے ہم لوگ بھائی؟ اور اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا شے ہے؟ جب یہ جذبہ دل سے نکل جائے تو ہم ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. چند افراد اچھے ہوں گے، نہ چند کے اچھے ہونے سے بات نہیں بنتی. اس دنیا میں قوموں کے اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے قوموں کے اجتماعی اعمال پر ہوتے. سیدھی سی بات. انفرادی آخرت میں ہو جائے گا. سورہ مریم کے آیت نمبر 95 کے مطابق وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. دنیا میں فیصلے اجتماعی اعمال پر ہوتے. یہ دوسری بات میں نے عرض کرنا چاہی تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ ہوگا تم میں تو کثرت تعداد، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، 2 بلین مسلمس there are on the earth. 2 بلین، 2 ارب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے موجود. 57 ملک ہمارے پاس. افغانستان کا مسئلہ ٹیڑھا ہے، 58 وہ ہو جائے گا. ٹیڑھا ہے مراد مان کے نہیں دے رہے ہم. ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس بہترین بنا رہے ہیں. ترکیہ پروگریسو گروتھ
اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ملیشیا میں نظر آ رہی ہے، برین ہمارے پاس ہے اور دوسروں کو سرو کر رہا ہے، بہترین ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن حالت کیا ہے ہم سب کو پتا ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ایسٹ تیمور کا مسئلہ عیسائی تھے نا، راتوں رات مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کشمیر حل نہیں ہوتا، مسلمانوں کا ہے نا۔ فلسطین حل نہیں ہوتا، مسلمانوں کا ہے۔ کیوں آخر یہ وجوہات چل رہی؟ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کورا کس نے؟ ان کے ساتھیوں نے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جائیے، ہم تو قتال نہیں کرتے۔ ہاں، رسول اللہ علیہ السلام کا دور مبارک بدر سے پہلے کی مشاورت، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ اور وہ سچے لوگ تھے، ہماری طرح دعوے کرنے والے، نعرے لگانے والے، باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ جب گھوڑے لے جا کے ساحلوں پر کھڑے کر دیے، اور صحابہ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا شوق شہادت ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا شوق شہادت ختم نہیں ہوا ہے، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا ہے۔ یا رسول اللہ حکم دیجئے، اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے ذریعے عطا فرمائے۔ وہ جماعت میسر آئی ہے، اللہ کا دین غالب ہوا، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے، کوئی گلاس ٹوٹے میں غصہ آتا ہے، ہمارا اصول ٹوٹے میں غصہ آتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری رٹ چیلنج ہونا، سمجھتے ہیں نا، غصہ آتا ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا قائد جو بھی جماعت ہو، حکومت کہتی ہے ہماری ریڈ لائن، سب کو غصہ آتا ہے، سب کے چہرے سرخ ہوتے ہیں، سب کو اپنی ریڈ لائن اور اصولوں کی فکر ہے۔ کوئی اللہ کی بھی ریڈ لائنز ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اے خاص اے خاصان جو رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ 43% تو ہماری حکومت نے بجٹ میں رکھا ہے، کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ سود ادا کرنے کے لیے۔ کس سے جنگ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ میں ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کو اس لیے جانتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی میری فیلڈ ہے۔ 2/3 سود ملک کے اندر کا ہے، اس کو تو ختم کرو، پھر IMF سے بھی نمٹ لیں گے۔ اندر کا سود ختم کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اندر کا، اور جو 8 کھرب کا ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے بھی سود لیں گے، پھر سودی قرضے پر سود دیں گے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رہے گی۔ ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں، ممبروں سے بھی بات کم ہی ہوتی۔ ہم نے کیس جا کے فائٹ کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، بس 2 ہی جماعتیں تھیں، 2-4 انڈیویجول افراد، باقی کوئی نہیں۔ 20 سال تک کیس لٹکا کر اس کا 2022 میں ڈیسیجن آیا تھا، اس کا بھی مذاق اڑا دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ ایک بڑا مذاق ہے، لیکن دینی جماعتوں میں سے، مدارس میں سے، بڑے حضرات میں سے کوئی تو کدھر ہے اللہ کا دین؟ کوئی محنت اس کی نہیں، تو پھر کہاں سے مدد آنی اللہ کی؟ ان پر تو ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، آج ہم پر تھوپی نہیں۔ 57 مسلم ممالک ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے بھائی، سخت بات ہے، مسلمانوں کے ملک ہے۔ سعودی عرب میں بھی سود موجود ہے، میں واقف ہوں، میرے 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ پاکستان کو $3 ارب فری میں دیے گئے، 6% پہ دیے سعودی عرب میں، کتنا؟ 6% سود۔ کوئی ایک ملک دکھا سکتے ہیں دنیا کے سامنے؟ محرم الحرام کا مہینہ، شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے آج فریضہ شہادت پر بات کی جمعے میں۔ شہادت کا فریضہ تو ہم سب نے ادا کرنا ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینی، قول سے، کردار سے، اجتماعی عمل سے۔ ہم دنیا کو کہیں اسلام قبول کرو، دنیا ہم سے کیا کہے گی؟ کدھر ہے بتاؤ؟ ہم دنیا کو کہیں قرآن بہترین کتابیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کدھر بتاؤ کہ نافذ کیا تم نے؟ کیا شہادت دے رہے ہیں آج؟ 57 مسلم ممالک کیا شہادت دے رہے ہیں؟ اسلام ترجیح نہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آنی؟ سنیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اللہ کی نصرت ہے پیغمبر کا ساتھ دینا۔ سورہ صف کی آخری آیت میں موضوع آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت 52 میں موضوع آتا ہے، رسول کے مشن میں شریک ہونا یہ نصرت الہی ہے۔
تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ پھر ایک حوالہ میں دے دوں. ایک آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے ظاہر کے وسائل، مادہ، ریسورسز یہ والی، دوسری آنکھ وہی کی عینک سے جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بند ہے ہماری. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو بڑی بابرکت محفل، آپ مانیں گے قرآن کی آیات اور احادیث میں پیش کر رہا ہوں، مگر باہر یہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی حیثیت ہی کچھ نہیں. تو مسلمانوں کو اللہ کی فتح مسلمانوں کے پاس کچھ ہونے کی بنیاد پر ملتی، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے پاس وسائل ہونے کی بنیاد پر ملتی نہیں. اللہ تو وسائل سے بے نیاز ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ایک سخت بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم ہیں مسلمان اور ہم ہیں امتی محمد مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہم جب اللہ کو ترجیح اول بنائیں گے، اللہ کی کتاب کو واقعتاً تھامیں گے، اس کے دین کو واقعتاً ترجیح دیں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. دنیا بھی دے دے گا اللہ، دنیا بھی دے دے گا اللہ، کوئی مشکل نہیں. لیکن یاد رکھیں مسلمان ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہمارا، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کو پرائرٹی نمبر 1 قرار دو، ترجیح اول قرار دو. اللہ کی کتاب کو تھامو. تھامنے سے مراد سے تلاوت نہیں ہے، قرآن خوانی نہیں ہے. اس کو زندگی موت کا مسئلہ سمجھنا. قرآن کو حجت اللہ کا علیک، تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے. اللہ کے دین کو تھامو، ترجیح دو، تو اللہ کی مدد شامل ہے. اور معاف کیجئے گا، صرف اگر دنیا کی ترقی چاہیے، صرف دنیا کی ترقی چاہیے، کافر بن جاؤ. کڑوی بات ہے، کافر بن جاؤ. پھر اللہ نے فرعون کو دی دنیا، دی نا، نمرود کو بھی دی، شداد کو بھی دی، حامان کو بھی دی، قارون کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی، ابو لہب کو بھی دی، اپنے باغیوں کو آج بھی دے رہا اللہ. تو صرف دنیا چاہیے، کافر بن جاؤ، مل جائے گی، خوب ملے گی، خوب ملے گی، خوب ملے گی. آخرت میں کچھ نہیں. اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اور امتی ہونے کا دعویٰ ہے، تم الگ ہو. تم 2 ارب بقیہ اربوں سے، عین والا نہیں الف وال، بقیہ اربوں لوگوں سے الگ ہو. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک کی گفتگو کا حاصل ہم نے دجل کی بات کی، دھوکے کی بات کی. وہ بھائی دنیا اصل نہیں، اصل آخرت ہے. رہنا بہرحال ادھر ہے، فکر ادھر کی کرنی ہے. اس یقین کے ساتھ دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو مرعوب اور غلام بن کر نہیں دیکھیں. دوسری بات، عالم دنیا پر ایک دجالی تہذیب غالب ہے جو ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے اور اسی کے مطابق اس کے نظام ڈیولپ ہوئے ہیں. اور ہم بھی مرعوبیت میں آ کر ظاہر کو ہی سب کچھ دیکھتے ہیں اور حقیقت کو، روحانیت کو، تعلق مع اللہ کو، اللہ پر توکل کو بھلا دیتے ہیں. اگلی بات، اس دجل کا اثر مسلمان ممالک پر بھی ہے، ہماری فکر اور سوچ پر بھی. 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی تھی. بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، 2 ڈوز میں میرا بچہ کھڑا ہو گیا. بڑا زبردست ٹیوٹر میں نے رکھا، دن رات میں نے کیا، میرے بچے کے مارکس اچھے آ گئے، اللہ نے بحث سے باہر ہو گیا. اور اگلی بات، پچھلی امت تھی بنی اسرائیل، دنیا کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، اللہ کے دین کی جد و جہد کو فراموش کیا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو گئی. ہم سے پہلے ان کا ذکر البقرہ میں کیوں؟ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے. اور ابھی ہم نے یہ سمجھا ہمارا جینا مرنا، ہماری عزت، یہ زوال وہ وابستہ ہے قرآن پاک کے ساتھ. ہم پر جو آج ظلم طاری ہے، وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت. اور آج جو ہم ذلیل اور رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں نہیں، دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. آؤ، یہ اسلام کا اجتماعی نظام ہے. پولیٹکس کے اندر، اکانومی میں، سوشل لائف میں، جوڈیشری میں، ایجوکیشن میں، ریاست کی سطح پر، جس کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے، جس کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے، مگر ہم نے وفا نہیں کی. تو یہ ہے ہمارا تجزیہ قرآن اور احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں. آخری 2-4 منٹ مجھے آپ دے دیں، بھائی ہم کیا کریں؟ تو اگر قرآن چھوڑا ہے تو قرآن کو تھامیں، اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں. دنیا جہاں کی تعلیم بچوں کو دلا دی، قرآن کی الف بے بھی نہ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ہمارا سب سے امپورٹنٹ سلیبس، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی 20-25 سال پہلے چھوڑ دی، کہاں کی کتابیں مجھے پتہ بھی نہیں.
مگر میں مر جاؤں گا قرآن زندہ کلام رہے گا قیامت تک۔ زندہ کلام پڑھو تو بھائی، سمجھو تو صحیح، اور انتہائی ادب سے صرف فقہی مسائل کے لیے قرآن کو نہ پڑھو، مناظروں کے لیے قرآن کو نہ پڑھو، دوسرے کی دلیل کو رد کرنے کے لیے قرآن کو نہ پڑھو، ہدایت کی کتاب کے طور، یہ ہدایت فرد کے لیے بھی ہے، گھر کے لیے بھی، پورے معاشرے، پورے نظام، وہ انقلابی کتاب قرآن پاک، اس کو تھامنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ بڑا پیارا کتاب سے ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق، 5 باتیں: ایمان، زبان سے آگے بڑھ کر دل سے، 2 باقاعدہ تلاوت ادا کے ساتھ، 3 سمجھنے کا اہتمام، 4 عمل اور نفاذ کی جد و جہد، اور 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ تعلق قرآن سے قائم ہوگا تو زندگیاں بدلیں گی۔ اس قرآن سے حقیقی ایمان ملتا ہے اولین طور پر، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس قرآن کی عام بہار آنی چاہیے، جیسے ہمارے بھائی نے تعارف میں کہا، تعریف سے اللہ تعالیٰ کے، وہ تعارف تھا، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایک کام ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اتفاق رائے کر لیا، قرآن پاک کے ترجمے پر 2.5 کروڑ بچوں کے ہاتھ میں آگے اسکولوں میں، ابھی معیار مطلوب پر نہیں ہے، ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے یہیں پر گوجرا میں، لیکن اگر ریاست نے قانون بنا دیا، اگر نصاب بنا دیا، اگر وہ سسٹم میں آ گیا تو ہم اپنا وزن ڈالیں نا اچھی طرح پڑھوانے کے لیے۔ تو اگر 70 برس میں نہ دے سکے، عجیب لگے گا آپ کو، کیا کسی ایسے ترجمے پر کہ جس کو، بلکہ یوں کہیے، کیا قرآن پاک کے ایک ترجمے پر دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سنی، شیعہ، عجیب لگے گا آپ کو، اتفاق کر سکتے ہیں کبھی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتے نا۔ وہ قیامت آ جائے گی بھائی، وہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارا قرآن یہ ہمارا ترجمہ، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا، نہ بھائی نہ، سب کا اتفاق رائے سے کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ او بھائی ہو چکا ہے، ہاں، سب نے سائن کیا ہوا ہے 28 جنوری 2020 کو، میرا بھی سائن ہے اس پہ، ڈیٹ میں نے ڈالی تھی، باقی علماء نے، تمام نے بیٹھ کے 3 سال وفاقی حکومت نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے حوالے سے کمیٹی بنائی، اور یہ کام ہو چکا ہے۔ اپنا وزن ڈالے اس میں بھائی، 2.5 کروڑ بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک کا ترجمہ تو آ گیا ہے، پیپر بھی دینا ہے نبی 10ویں 11ویں 12ویں میں 50 نمبر کا، تو وزن ڈالے نا اچھی طرح پڑھوانے کو، کوشش کریں اس کی، اپنے گھروں میں کوشش کریں۔ اور ہمارا دل وسیع ہے، الہدا انٹرنیشنل میں کام ہو رہا ہے، خواتین میں کام ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، ہم مسلک پرست نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، حق کی پرستش ہوگی، حق کی پیروی کی جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ ہاں، اسلام اور کفر میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توجہ رہے، اسلام اور کفر میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے ماننے والوں میں پلس مائنس ہو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اسلام اور کفر کی زد نہ پڑ جاتی ہو، اس کا مسئلہ نہ آ جاتا ہو۔ دل بڑا کریں اس قرآن کو عام کرنا۔ نمبر 2، اسی قرآن سے ایمان کی آبیاری اور اللہ کے نیک بندوں کی اجتماعیت کے ماحول کو اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 139 میں فرماتا ہے۔ دینی اجتماعیت میں آئے، ماحول ملتا ہے، ایمان کی بیٹری ریچارج ہوتی ہے، ہم مقصد ساتھی ہوں گے، آگے بڑھنا آسان ہوگا، آخرت کی یاد دہانی ہوگی، قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد دہانی ہو رہی ہے، مالکی یوم الدین، آخرت کی تیاری کا توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ، جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا، آمریت بھی ہم نے دیکھ لی، سول حکمرانی بھی ہم نے دیکھ لی، سب کو پتہ ہے۔ اب فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دینا ہم اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، ہم سے تو فلاں نے قانون بنوا دیا۔ پچھلی حکومت تھی 33 بل ایک سانس میں پاس ہو گئے، آج اور شریعت کے خلاف بل پاس ہو رہے ہیں۔ وہ بیڑا غرق کیا ہوا تم نے قوم کا، اللہ کے نام پر ملک لیا۔ میرے باپ دادا بھارت کا، مودی کا گجرات چھوڑ کر آئے کراچی، آج تک ہم کبھی نہیں گئے وہاں پر، اس سے کہ یہاں پہ ہم نے اسلام کا نام لیا تھا، وہ اسلام ہم نے قائم ہی نہیں کیا۔ تو خدا را اس کے قیام کے لیے بھائی ہم کیا بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق، موٹر سائیکل والوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اور ملازمین کے حقوق اور کاروباری طبقہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہڑتالیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرا بڑا تلخ ایک تبصرہ ہے، اللہ کا دین مظلوم ہو گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، لاوارث ہو گیا ہے، کڑوی بات۔ سنار کا کام کرنے والوں پر بھی مسئلہ ہے، کراچی میں انہوں نے ہڑتال کر دی، میں خود ابھی دیکھ کر آیا ہوں کراچی میں۔ سیلز ٹیکس بڑھایا جاتا ہے، کاروباری طبقات بند کرتے ہیں اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہیں، ٹیچر جو ہے پریشر ڈالتے ہیں گورنمنٹ پہ، وہ بھی بیچارے ڈنڈے کھاتے ہیں، وکیل کھڑے ہو کر اپنے حقوق کو مانگتے ہیں۔ اللہ کا دین کیا یتیم ہے، لاوارث ہے، مظلوم ہے؟
سوتیلا ہے کیا ہے آخر؟ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کبھی؟ سود کے خاتمے کے لیے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے، کہ فلاں قانون شریعت کے خلاف بنا اس کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا پڑے. اتنی غیرت بھی نہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو تین ہی باتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے رکھ کر اس امت کے زوال کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور تین ہی باتیں میں نے کرنے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھی. قرآن کو تھامنا، زندہ کتاب، ہدایت کی کتاب سمجھ. نمبر 2، اجتماعیت میں آئے، دینی اجتماعیت میں آئے، باتوں کی یاد دہانی ہوگی، فکر کی یاد دہانی ہوگی، آخرت کی یاد دہانی ہوگی، کرنے کے کاموں کی یاد دہانی ہوگی. مل جل کر کریں گے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یاد دہانی کے ساتھ کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اور پھر مل جل کر ایک بنیاد مرصوص ہم نے بنائی، کس کے خلاف؟ بھارت کے خلاف. ایک بنیاد مرصوص بنائے اس پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے. اس سے کم تر پر ہمارے دنیا کے حالات نہیں سدھر سکتے. اور یہ کرنے پر آ جائے پھر اللہ ہمارے ساتھ. ٹرمپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ٹرمپ بیچتا کیا اللہ کے سامنے؟ نیتنیاہو کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کچھ بیچتا ہے؟ کچھ نہیں. مگر آج اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بھائی، تبھی پٹ رہے کٹ رہے مدد زبا ہو رہے. کیوں؟ اس کے دین کو ہم نے چھوڑا، اس کی کتاب کو سے کچھ ڈالا ہے، دنیا کو محبوب بنا رکھا ہے. اس کو ریورس کر دیں، دو آخرت کے طلبگار بن جائیں، قرآن کو تھامنے والے بن جائیں، اس کے دین کی جد و جہد میں کھپانے والے اپنے آپ کو بن جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. 313 کے ساتھ نہ اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے. بدر میں کون تھا؟ اللہ. 1000 کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ. جیتا کون؟ 313. کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی تنظیم اسلامی کی دعوت. ہم ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم نوٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم مسلک کی بحثوں کو نہیں چھیڑتے، فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کرتے. الحمدللہ ہم نے دین کو اللہ کے فضل سے کمائی کا دھندا نہیں بنایا، ذریعہ نہیں بنایا. آپ تو مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں نا، 25 سال ہو گئے کم و بیش، 1 روپیہ کسی چینل سے آج تک نہیں لیے. الحمدللہ نہ ہمارے استاد نے لیا نہ ہم نے لیا. دین کو ہم نے پیشہ نہیں بنایا. الحمدللہ رب العالمین. اسی کی ہم آپ کو دعوت دیتے، کہیں تو جڑے. ہم سے اعتماد، ہم پر اعتماد ہم سے جڑے، کہیں اور اعتماد جڑے. اسی میں ہماری خیر ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.